أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وأطیعوا اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی وأطیعوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی واحذروا اور ڈرو فإن پھر اگر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے فاعلموا تو جان لو انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمے البلاغ پہنچا دینا ہے المبین کھلم کھلا لیسا نہیں ہے علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک جناح کوئی گناہ فیما اس میں جو طعموا انہوں نے کھایا اذا ما جب اتقوا انہوں نے تقوی کیا وآمنوا اور وہ ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا وآمنوا اور وہ ایمان لائے ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی کیا وأحسنوا اور انہوں نے نیک کام کیے واللہ اور اللہ تعالی یحب وہ پسند کرتا ہے المحسنین نیک کام کرنے والوں کو اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جب کہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے بہت محبت رکھتا ہے حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید ہوئے یا ویسے ہی فوت ہو گئے جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی
اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچانے کی ہی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس آیت سے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حرام نہیں آیا، لیکن ہم دیکھیے، اگر ہم غور کریں، اگر ہم عقل رکھیں تو یہ حرام سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے گندا شیطانی عمل قرار دے رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ ہم کیا یہ کہیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے حرام نہیں بولا تو اس لیے ہم باز نہیں آ سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے، ان کے درمیان بس یہی صرف ایک فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سنا اور ان کی آنکھیں بہہ پڑیں اور ان کی زبان گواہی دینے لگی، اور ایک یہ لوگ ہیں شراب اور جوئے نے انہیں اس قدر اپنے اندر مست کر رکھا ہے کہ وہ بار بار حق کی بات سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے نیک کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ اس کی پہچان ہوگی ہی تو ہی اس کے کلام کو بھی پہچانیں گے نا۔ یعنی ہمیں قرآن فہمی کا اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنی اللہ سے محبت ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی قدر و منزلت کو، قیمت کو جانتے ہیں، اس کے مقام کو پہچانتے ہیں، تو ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اپنا آپ جھکا لیتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نہیں جانتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو واضح صریحاً حکم ایک نہیں، دو دو، تین تین بار بھی قرآن مجید میں بتایا جائے، پھر بھی وہ حجت بازی کرتے ہیں اور اپنے حرام فعل کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر جھک جانا چاہیے، جھکا لینا چاہیے خود کو۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، واحذروا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، محتاط رہو، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، تو جان لو ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مان لیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نیک کردار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ کون نیک کردار ہیں؟ جو اللہ کا حکم آتے ہی جھک جاتے ہیں، خود کو جھکا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم دن میں 5 بار ویسے بھی آتا ہے، لیکن ایسے غیر معمولی مواقع پر بھی تو حکم آتا ہے، لیکن ہم سنتے نہیں۔ اللہ کی پکار آتی ہے ان کو بھی جو شراب پیتے اور ان کو بھی جو شراب نہیں پیتے۔ یاد رکھیے، اللہ کی پکار پر جو لبیک نہیں کہتے، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شراب کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک نماز بھی چھوڑ دے تو نتیجہ کیا ہے؟ تو نشہ جو ہے یہ دراصل ایڈکشن ہے، چاہے وہ پلے اسٹیشن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میسیجنگ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی، ٹیکنالوجی کی ایڈکشن کے مختلف مظاہر آ گئے ہیں اب تو۔ پہلے تو صرف شراب اور جوئے کی ایڈکشن ہوتی تھی، لیکن اب لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنی عبادات اور فرائض کو گنوا رہے ہیں یا ان کو ان کے اصل مقام پر نہیں رکھتے۔ دیکھیں نا، صرف عصر کی نماز چھوڑنا ایسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہ اس کی دنیا کی ساری نعمتیں چھن گئیں، گھر بار، اولاد، سب کچھ۔ تو جو ساری نمازیں چھوڑتا ہے دن میں، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم نے خود بھی نشے سے خود کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی نماز کی طرف آنا ہے اور دوسروں کو بھی لانا ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا بھی حرام ہے، جوئے کی دعوت دینا، کسی کو لاٹری کے ٹکٹ بیچنا یا کسی کو اس چیز کی خبر سنانا، یہ سب اسی میں شامل ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کی، اور اس کی جو 2 وجوہات بتائی گئیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی زبان کا غلط استعمال۔ زبان سے لعن طعن ہو جائے، غلط بات ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ۔ اچھی بات کا بدلہ جنت اور بری بات کا بدلہ جہنم، لیکن پھر اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں ہی حساب برابر کر کے جائیں، جب کسی کا دل دکھایا ہو اس سے معافی مانگ لیں اور صدقہ ضرور کریں۔ یہاں بار بار بچنے اور تقویٰ کے حکم، تقویٰ کی طرف ابھارا گیا ہے۔ تقویٰ پہلے پارے کی شروع کی آیات سے ہی ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہر برائی سے بچیں گے اور ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کریں گے تاکہ ہمیں تقویٰ آ جائے، تاکہ ہمیں رب کی رضا مل جائے انشاءاللہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔